الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للذين كفروا ستغلبون وتحشرون إلى جهنم وبئس المهاد. اے پیغمبر کافروں سے کہہ دو کہ تم دنیا میں بھی عنقریب مغلوب ہو جاؤ گے اور آخرت میں جہنم کی طرف ہانکے جاؤ گے اور وہ بری جگہ ہے. قد كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. تمہارے لیے دو گروہوں میں جو جنگ بدر کے دن آپس میں بھڑ گئے قدرت خدا کی عظیم الشان نشانی تھی. ایک گروہ مسلمانوں کا تھا، وہ خدا کی راہ میں لڑ رہا تھا، اور دوسرا گروہ کافروں کا تھا، وہ ان کو اپنی آنکھوں سے اپنے سے دگنا مشاہدہ کر رہا تھا. اور خدا اپنی نصرت سے جس کو چاہتا ہے مدد دیتا ہے. جو اہل بصارت ہیں ان کے لیے اس واقعے میں بڑی عبرت ہے. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. لوگوں کو ان کی خواہشوں کی چیزیں یعنی عورتیں اور بیٹے اور سونے اور چاندی کے بڑے بڑے ڈھیر اور نشان لگے ہوئے گھوڑے اور مویشی اور کھیتی بڑی زینت دار معلوم ہوتی ہے، مگر یہ سب دنیا کی زندگی کے سامان ہیں اور خدا کے پاس بہت اچھا ٹھکانہ ہے. Say to those who disbelieve, you will be overcome and gathered together to hell, and wretched is the resting place. Already there has been for you a sign in the two armies which met, one fighting in the cause of Allah and another of disbelievers. They saw them to be twice their own number by their eyesight, but Allah supports with His victory whom He wills. Indeed, in that is a lesson for those of vision. Beautified for people is the love of that which they desire, of women and sons, heaped up sums of gold and silver, fine branded horses and cattle and tilled land. That is the enjoyment of worldly life. But Allah has with Him the best return. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہ صحابہ کرام جو کچھ ہتھیاروں پہ بھروسہ نہیں کرتے تھے، اللہ پہ بھروسہ کرتے تھے، ان کے اندر ایمان تھا، ان کے پاس کتاب کا علم تھا. تو لہٰذا جو ہے یہ ہماری جو فرنٹ لائن ہے وہ آرمی فوج نہیں ہے، ایکوپمنٹ نہیں ہے. ہماری فرنٹ لائن ہے امام کعبہ، ہماری فرنٹ لائن ہے ممبر رسول، جہاں سے ہم خطبہ دیتے ہیں، جہاں سے ہم جیسے لوگ تقریریں کرتے ہیں وہ اس کو روح کو گرماتے ہیں. یہ قرآن ہے، اس سے آپ کا ایمان بڑھے گا، اس سے آپ کی طاقت بڑھے گی. اللہ کہہ رہے ہیں آپس میں تفرقہ نہیں کرنا، تفرقہ بھی کیا نہ اس کا علم لیا، آپس میں جھگڑا مت ڈالنا، مطلب تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی. سلیمان علیہ السلام کی ہوا تابع کی تھی اللہ نے، آج بھی اللہ وہی ہے، باقی اللہ کا لا بھی وہی ہے. لوگ بدلی ہو گئے، اب پہلے جیسے لوگ نہیں ہیں، جیسے لوگوں میں آپ رہو گے ویسے ہی آپ کا بھی ایمان بن جائے گا. تو لہٰذا نہ سیکیورٹی پہ، نہ اپنے دماغ پہ، نہ اپنی چالاکی پہ، نہ اپنی ہوشیاری پہ، نہ اپنے تجربے پہ، نہ اپنی ریسرچ پہ، اللہ کی ریسرچ پہ، اللہ کی باتوں پہ، اللہ پہ ایمان لانا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے کہ اللہ نے ان لوگوں کو پتہ تھا، وہ آنکھ بند کر کے اللہ کے رسول جب وحی اترتی تھی تو وہ وحی پہ اللہ کی بات پہ بھروسہ کرتے تھے. وہ کچھ بھی نہیں ہے پاس، اور جو ہے وہ جو صحابہ کرام تھے وہ ان کی بات پہ بھروسہ کرتے تھے آنکھ بند کر کے کہ جیسا انہوں نے کہا ہے ایسا کرنا ہے اور ایسا ہی ہوگا. پھر تو اللہ یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ کا بھروسہ ایمان اللہ پہ ہے یا اپنی جو ہے طاقت پہ ہے، اپنے پیسے پہ ہے، یا اپنے آس پاس کے ارد گرد سے آپ لوگوں کو پیسہ دیکھ کے آپ اس سے وہ ہو گئے، کیا بولتے ہیں، امپریس ہو گئے کہ پیسے میں طاقت ہے. اصل طاقت اللہ کے پاس ہے. یہ پوری دنیا کو اللہ چلا رہا ہے، قدرتی چیزیں، بارش ہو رہی ہے، پانی آ رہا ہے، آگ پانی ہوا مٹی، چاروں چیزوں کو اللہ رن کر رہا ہے. آپ کو ہم کو بچپن سے آج تک پالا، پیدا کیا، بنایا، سنبھالا. اور اللہ کہہ رہے ہیں رات دن کون تمہاری حفاظت کرتا ہے؟ اللہ کے سوا اور کون ہے؟ اللہ اکبر.
تو لہٰذا اللہ کی طرف رجوع کریں، اللہ کی بات سنیں، اور یہ شادی سے پہلے لازم ہے کہ اللہ کی بات سننی ہے، پڑھنا نہیں ہے اس کو، سننے کہ لوگ بولتے ہیں میں کسی کو بولو سننا ہے قرآن ترجمے کے ساتھ، تو وہ کہتا ہے میں پڑھتا ہوں، میں نے بولا تم سنتے ہی نہیں ہو، وہی اترتی ہے تو اللہ کے رسول نے سنی، تو آپ لوگ چلے جاتے ہیں پڑھنے میں، تو آپ ڈھونڈتے رہیں اپنی ریسرچ سے، جو سٹیپ بائی سٹیپ اللہ بتا رہے ہیں وہ آپ کو کرنا ہے، عالم کو کرنا ہے، مفتی کو کرنا ہے، مکے کے امام کو کرنا ہے، وہ بادشاہ کو کرنا ہے، پرنس کو کرنا ہے، یہاں کے لیڈروں کو کرنا ہے، اور اب یہ سارا جو پاکستان میں گند ہے وہ دو پارٹیاں ہیں، ریلیجس پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، دونوں کے اندر جہالت کوٹ کے بھری ہوئی ہے، تو جو ریلیجس پارٹی نام لے کے کام کر رہی ہے اور اس کے پاس مذہب کی تعلیم ہی نہیں ہے اور مذہب کی اس کو ہدایت کی کتاب کا اس کو پتہ ہی نہیں ہے، تو پھر کون سی مذہبی پارٹی ہوئی؟ اس کے اندر بھی دو گروہ کا ذکر ہے، اللہ کہہ رہے ہیں ایک گروہ کو ہدایت دی، ایک پہ گمراہی ثابت ہو گئی، ہدایت اللہ نے ایک کو ہی دینی ہے، آپ بھلے جماعتیں بناتے رہیں 200 400 500 جتنی بھی بنانی ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تمہاری جماعت ایک جماعت ہے، جس نے ایک انسان کو بچایا اس نے ساری دنیا کے انسانوں کو بچایا، جس نے ایک کو قتل کیا اس نے اب میاں بیوی کی لڑائی ہوتی ہے تو وہ کوئی حق کی بات کرتا ہی نہیں ہے، وہ بیوی والے اپنی طرف سے آ جاتے ہیں ہماری بیٹی ہے، اور لڑکے والے جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنے گھر والوں کو لے جاتے ہیں، جھگڑا شروع ہو جاتا ہے، پہلے ایک جھگڑا چل رہا تھا، ابھی وہ رشتہ داروں میں جھگڑا شروع ہو گیا، پھر یہ اسی طرح سے جیسے کرونا پھیلتا ہے اسی طرح سے پھر گمراہی پھیلتی ہے، دونوں کے بیچ میں حق بات کرنی ہے، حق بات اللہ کی طرف سے ہے، اب جو ہے اب ہزار اینگل ہیں، کہیں بھی کھڑے ہو کے دنیا کو دیکھتے ہیں، بیت اللہ سینٹر میں ہے، پوری دنیا کے سینٹر میں ہے، اور یہ پوری دنیا میں یعنی کہ اللہ نے سینٹر میں بنایا ہے، اور پوری دنیا کے اوپر اللہ کا قبضہ ہے، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ نے ہر چیز کو اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کہہ رہے ہیں تمہارے پاس وہ علم نہیں ہے جو اللہ کی آیت پہ احاطہ کر سکو، یعنی کہ اللہ کے اوپر کوئی راؤنڈ بنا سکو، تو اللہ کے قبضے میں جان، زندگی، عزت، دولت، شہرت، مال، جان، اولاد سب اللہ کے قبضے میں ہے، اس کو آپ کو مانیں یا نہ مانیں، آپ کے ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، پاس نہیں تھا، فیوچر بھی نہیں ہے، پریزنٹ ہے، اس کو آپ اللہ کی ہدایت کی کتاب کی روشنی میں عمل کریں، اس کو ضائع نہیں کریں، کیونکہ یہ بھی پھر کل پاسٹ ہو جائے گا، آج کا دن کل پاسٹ ہو جائے گا، تو لہٰذا جو ہے لوگ مدہوش ہیں، ایک دوسرے کو دیکھ کے جی رہے ہیں، آرام سے بیٹھے ہیں گپے، وہ جہاں جاؤ وہ فون پہ لگا ہوا ہے، آپ ساری زندگی فون پہ پوری دنیا کے لوگوں سے بات کر لیں گے، آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، نہ آپ کچھ کر سکیں گے، پوری دنیا کے 10,000 چکر لگا کے سب سے ملا کے آ جائیں گے، آپ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، آپ کو جانا پڑے گا، اور آپ کو کچھ سمجھ نہیں آئے گا، تو ارب خرب انسان ہمارے سے پہلے آ کے چلے گئے، جنہوں نے کتاب کو سنا ہی سمجھا نہیں اور نہ اس کے اوپر عمل کرنے کی کوشش کی، وہ ادھر ادھر آئے بائیں، جب کار کے اندر 5 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ ڈرائیور گاڑی چلا رہا ہے، وہ غلطی کرے گا تو باقی دوسرا کوئی بیک اپ تو ہو، کوئی دیکھے تو صحیح، وہ کوئی بلڈنگ دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی ادھر دیکھ رہا ہے، کوئی فون پہ لگا ہوا، گاڑی گئی ساتھ میں وہ 5 لوگ بھی گئے، تو یہ ہے، تو اس کو کہتے ہیں میوچل انٹرسٹ، جس کو کہتے ہیں آپ کہ بھائی وہ دونوں سب کا انٹرسٹ ہے اس کے اندر، زندگی کہ آدمی صحیح سلامت گھر سے نکلا، صحیح سلامت پہنچ جائے، تو آپ کو اس کے اندر اپنے کام میں انٹرسٹ لینا پڑے گا، تو لوگ ٹینشن سے بچتے ہیں، کون دماغ لڑائے گا، کون اسکرین پہ دیکھے گا، دماغ کو ریسٹ پہ ڈال دیتے ہیں، دماغ 1 منٹ میں آپ کی اٹینشن کے ساتھ ہوتا ہے، دوسرے منٹ میں اٹینشن لاس ہو جاتی ہے، شیطان اس کو ادھر ادھر پاس پریزنٹ فیوچر میں کر دیتا ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، آنکھیں، کان، دل، دماغ یہ جو چاہے گا اللہ وہ دکھائیں گی، اللہ نہیں چاہے گا آپ ہدایت کی بات نہ سن سکیں گے، نہ سمجھ سکیں گے، اگر ایسا ہوتا 30-40 سال والے لوگوں کو تو ہدایت مل گئی ہوتی تو پھر معاشرے کا یہ حال نہیں ہوتا، 60-70 سال والے لوگوں کو، عالموں کو سمجھ نہیں آیا، جنہوں نے 30 سال اس کے اوپر کام کیا، قرآن کو نہ سمجھا انہوں نے، نہ اس کو غور فکر سے دیکھا، نہ دوسرے کو بتایا، وہ ایسے ہی وہ اپنی بیان سنا کے وہ سمجھ رہے ہیں، اب جیسے اب جتنے لوگ سیدھے جاتے ہیں حج پہ عمرے کے، بولتے ہیں حج عمرہ کیا بس ختم ہو گئی، دین اتنا نہیں ہے کہ آپ وہ رشتہ دار اور سارے جو حکم ہے اللہ کے جھوٹ بولو، بےایمانی کرو، لوگوں کے ساتھ دھوکہ کرو، وعدہ خلافی کرو، اور جو ہے وہ حج کر کے تصویریں کھنچا کے آگے بولو جی میں حج، اتنا شارٹ کٹ نہیں ہے، یہ دنیا نہیں ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، یہ دنیا کا نہیں ہے کہ کسی سے پرچی بنوا لی، اس نے بولا جی MBA پاس ہو گیا، جی ہاں جی آپ PhD ہو گیا، وہ کتنے لوگ پتہ نہیں سری لنکا سے، کینیا سے پیسے والے جا کے ڈاکٹری کر کے آتے تھے، پیسے والوں کے لڑکوں کو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے نہیں، وہ جا کے ادھر سے ڈگری لے، جی ڈاکٹر صاحب کا بیٹا ڈاکٹر ہو گیا، تو یہ جزاک اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو یہ دنیا میں آپ جو نقل پہ جی رہے ہیں آپ پھنس جائیں گے، اسی لیے آپ کس سے گزارش ہے کہ نقل سے نکلیں، لوگوں کی پرانی جنریشن جو جس فارمولے پہ کام کر رہی تھی آپ بھی وہی کریں گے، جیسی پرانی حکومت نے کیا اس کا کیا رزلٹ ہوا، پھر دوسری نئی حکومت نے کیا اس کا کیا ہوا، اب تیسری حکومت آئے گی وہ بھی وہی، اگر وہ استعمال کرے گی تو اس کا بھی رزلٹ یہی ہوگا، تو یہ لہٰذا بوڑھے لوگ 60% جو ہے وہ پوورٹی ہے، 60% بیماری ہے، یہاں پہ غریب کے بچے بھوکے ننگے گھوم رہے ہیں، وہ منسٹر باہر جو ہے وہ ٹیکس کے گھسیٹ کے وہ باہر وہ گھوم رہے پھر رہے ہیں، کھا رہے پی رہے، تو یہ فری میں نہیں ہے، اس کو آپ سمجھ لیں، اللہ کے قانون کو توڑنا فری میں نہیں ہے، اس کی قیمت بہت بھاری ہے، آپ کو اس کا اندازہ نہیں ہے،
تو اللہ کی بات سنیں دھیان سے اور اس پہ چلنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ خیر. پاکستان زندہ باد. پاکستان کو اوپر کرنا ہے. گٹر ابھر رہے ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. اگر آپ کا یہی حال رہا تو یہ بھلے آپ پریس کانفرنس میں بڑی بڑی باتیں کریں, لیکن آپ یہ جنگ لڑ نہیں سکیں گے اللہ کی مدد کے بغیر. بھلے آپ کے پاس کتنے بھی اکوپمنٹ ہیں, جب آپ سے کچرا نہیں اٹھایا جا رہا. ڈی ایچ اے صاف ہے اور باقی سٹیوں کا کیا حال ہے, یہ کہ پاکستان کے الگ الگ قانون چلتا ہے. تو جو محنت کرے گا, اللہ کہہ رہے ہیں جو ہدایت کی بات سمجھے گا, محنت کرے گا اپنے فائدے کے لیے, جو بیٹھا ہوا آرام سے ہوشیاری وہ کام نہیں کر رہا, نہ وہ علم لے رہا, نہ وہ کام کر رہا, وہ کسی بھی فیز میں آگے جا کے فیل ہو جائے گا. اس کو سمجھ لیں آپ, کیونکہ یہ اللہ کے پاس قانون ہے, مذاق نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو ان نسلوں میں بیماریاں جا رہی ہیں اور وہ لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں, سمجھے نا, احساس ہی نہیں ہے. یہ جو ہماری بڑی جنریشن ہے 60-70 والے, ان کا لوڈ آ رہا ہے 50 والے 40 والے کے اوپر, پھر ان کا لوڈ جائے گا 30-40 والوں کے اوپر. پھر یہ لوگ سب جب چلے جائیں گے تو وہ ینگ جنریشن پہ چلا جائے گا لوڈ. تو اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ روڈ کو کلیئر کر دیں, تاکہ پرانی جنریشن اپنا راستہ جو اس نے لیا ہے, جو وہ کوشش کر سکتی ہے, ٹھیک ہے, نہیں کر سکتی کوئی بات نہیں, جو نئی جنریشن ہے اس کی عادتیں نہیں بگڑیں, وہ صحیح آ جائے. ابھی کتنے مدرسوں سے قرآن حافظ نکلتے ہیں, عالم نکلتے ہیں, اور ساری زندگی اسی ٹیگ کے ساتھ گھومے گا, میں عالم ہوں, میں حافظ ہوں, اور قرآن کو سمجھا ہی نہیں ہے اور اس کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کی. 30 سال میں ٹھہر ٹھہر کے اترا, جس کو چاہتا اللہ سمجھا دیتا ہے. اس کی لمبی ورکنگ ہے اور بڑی ڈیپ اسٹڈی ہے. اس قرآن کی گہرائیوں میں اترنا پڑتا ہے, تانے بانے سمجھنے پڑتے ہیں. تو اس لیے کتابی لوگ جو ہیں کتاب سے وہ نہیں پہنچ سکتے, ٹیکنالوجی سے, کمپیوٹر سے جلدی بچہ سیکھ جائے گا. جزاک اللہ خیر. تو پرانے لوگوں کو فیڈ بیک دے کے جانا تھا آگے, اور جہاں تک پہنچ گئے آگے پیچھے فیڈ بیک دیتے, پھر آگے جاتے, پھر فیڈ بیک دیتے تھے, تاکہ پچھلی جنریشن بھی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے اور وہ بھی اپنا راستہ. تو کسی نے یہ بات کو سمجھا ہی نہیں, نہ آگے والوں کی فکر کی, باپ دادا جو مر گئے ان کی کیا حال ہو رہا ہوگا, نہ جو نئی جنریشن آ رہی ہے پیچھے, نہ اس کی فکر کی, نہ اپنی نسلوں کی. تو وہ مستی مذاق میں, اور ہوٹلوں میں لوگ بیٹھے ہوئے ادھر ادھر کی باتیں, فون پہ لگے ہوئے, وہاں کچھ بھی نہیں ہے, باتوں میں دم ہی نہیں ہے, وزن ہی نہیں ہے, نہ کچھ سیکھنے کا ہے. اور وہ یہی سمجھتے سمجھتے چلا جائے گا کہ میں بہت اچھا کام کر رہا ہوں اور میں بہت اچھا ہوں, کیا میرے میں خرابی ہے. اور جو ہے وہ بیچارہ اس کا ٹائم ختم ہو جائے گا, نہ وہ شریعت کو سن سکے گا, نہ وہ اس کو سمجھ سکے گا, نہ اس کو عمل کر سکے گا. اور یہی شیطان کا ٹارگیٹ ہے. اس نے اللہ کو کہا تھا میں کسی کو بھی تیری طرف نہیں آنے دوں گا, سب کو بھٹکاؤں گا. تو وہ اللہ کہہ رہے ہیں شیطان نے اپنا گمان سچ کر دکھایا, وہ تم میں سے بہت سی خلقت کو گمراہ کر کے لے گیا. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو یہ دعا کرتے ہیں ہم, جتنے بھی لوگ مریض ہیں, جتنے بھی جوان بوڑھے بچے, اللہ ان کو شفا دے, اور یہ آگے سے ہدایت کی کتاب پہ آ جائیں گے تو یہ بیماریاں بھی ان کے قریب نہیں آئیں گی, اور مصیبتیں اور یہ ایکسیڈنٹ اور یہ بلاؤں سے بھی محفوظ رہیں گے. سب کے لیے ہم دعا کرتے ہیں, آپ بھی دعا کریں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.